السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں راجہ کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات جو ہے نا وہ میں کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے، اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو مت چھوڑ کے مت جائیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ میں کہنا کہہ جا رہا ہوں۔ عمران خان اور مہنگائی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، جیسے ایلیفی چمٹ جاتی ہے نا اور پھر وہ ترتی نہیں ہے، یہ اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان اور مہنگائی ہے نا یہ لازم ملزوم ہے، اور یہ اگر بندہ رہتا ہے تو اسی طرح جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اگر اسی طرح چلتے رہے تو میرا خیال ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی تو جو پیٹرول ہے نا وہ 5 روپے بڑھنے کے بعد اب 123 روپیز اور 50 پیسے کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن میں سچی بات بتاؤں کہ اگر یہ بندہ اسی طرح اگر معاملات جس طرح بھی چل رہے ہیں اور مہنگائی روک تھام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا گیا، کوئی ایسا سٹیپ نہیں وضع کیا گیا جس سے مہنگائی کو روکا جا سکے، اگر اسی تواتر سے چلتا رہا جو تو 123 روپے کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کل کلام 523 روپے دے کر 1 لیٹر خریدنا پڑ جائے۔ اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں پرائسیں بڑھی ہیں، جو پوری دنیا میں پرائسیں بڑھی ہوں، میں 5 سال سے یو کے میں رہتا ہوں، 5 سال سے میں چیک کر رہا تھا، 5 سال میں تقریباً 15 یا 20 پینس بڑھے ہیں، 5 سال میں پیٹرول کے ڈیزل کے، ٹھیک ہے جی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ 5 سال کی میں بات کر رہا ہوں تینوں کہ یہ کون سی مارکیٹ سے یہ تیل لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسیں بڑھی ہیں تو یہاں بھی بڑھی ہیں، ہر ہفتے بعد وہ کون سی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے جس سے یہ پیٹرول لیتے ہیں ڈیزل لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں اسی وقت بیٹھ کر، یعنی کون سے یہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں بندے، یعنی کہ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو جو مال انہوں نے پہلے لیا ہوا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پرانا مال جو پڑا ہوا ہے وہ بھی اسی وقت ساری دنیا جو اسی وقت وہ مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیتے ہیں، تو مطلب مجھے نہیں سمجھ لگی کہ یہ کون سی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، یو کے میں تو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ پیسے بڑھ رہے ہیں، مطلب یہ تو ہو سکتا ہے نا کوئی 3 پینس بڑھا دے یا 5 پینس بڑھا دے، 10 پینس بڑھا دے، اس طرح ہو سکتا ہے نا، لیکن نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں رہتا ہوں اور میں ہفتے میں 3 دفعہ میں پیٹرول ڈلواتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ہفتے میں، تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جب میں پاکستان سے آیا تھا نا، میں 93 جنوری 1991 میں پاکستان سے یو کے میں آیا تھا، ٹھیک ہے جی، اس وقت جو جہاں پرائس تھی نا 1 لیٹر پیٹرول کی وہ 75 پینس سے 77 پینس تھی، ٹھیک ہے جی، اب جو یہاں مل رہا ہے 1.39 اس کے حساب سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ڈبل ہو گیا، یہی بات ہے۔ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پاکستان جب میں آیا تھا نا یہاں پر تو میرے پاس یاما تھا، میں پیٹرول ڈلوایا کرتا تھا، میں تقریباً 2 یا 3 لیٹر پیٹرول ڈلواتا تھا میرپور کالج جانے کے لیے، اور یہ ہوتا تھا کہ وہ اس سے میرا گزارا ہو جاتا تھا۔ اب آپ پوچھیں کہ وہ کتنے لیٹر کا ہوتا، کتنے پیسوں کا ہوتا تھا؟ 7 روپے پر لیٹر، 7 روپے کا 1 لیٹر میں وہاں ڈلواتا تھا، ٹھیک ہے جی، تو یہ بتائیں کہ یو کے میں آیا تو 77 پینس پر لیٹر تھا، اب وہ کوئی بندہ کہے گا یار انٹرنیٹ یہ تو یو کے سے بہت سستا تھا، لیکن پاکستانی حساب سے آپ نے پیسے سیٹ کرنے ہیں نا، یو کے والے پرائس وہاں تو نہیں نہ لگائیں گے آپ، تو اگر 77 روپیز کا کوئی بیچ رہا تھا تو وہ کہاں سے لا رہا تھا جب یو کے والے وہی پیٹرول جو ہے 77 پینس کا بیچ رہے تھے؟ یہ کون سی مارکیٹ ہے جہاں سے آپ لے کر آتے؟ وہ کون سا بندہ تھا، کون سی کمپنیاں تھیں جو کسی مارکیٹ سے لے کر آتی تھی اور 7 روپے کا بیچتی تھی اور پھر بھی پروفٹ بناتی تھی؟ مجھے بتائیں۔ اب یہاں ہوا ہے کہ وہاں جب سے میں آیا ہوں 3 جنوری 1991 سے میں یہاں آیا تھا میں، اب وہاں 1.39 کی ہوئی ہے تقریباً پر لیٹر ہوا ہے، تو مطلب ڈبل ہو گئی ہے، وہاں جو ہے 123 پینس کا ہو گیا روپیز کا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، 1 لیٹر، تو کتنے پرسنٹیج بڑھا ہے؟ یہاں تو ڈبل ہو گیا نا، تو وہاں وہ 7 روپے کا، یہ کس طرح ہوا؟ یعنی کہ میرا خیال ہے پورا مجھے یقین ہو چکا ہے جو عمران خان ہے وہ چاہتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ملکوں میں، جو بڑے ملکوں میں پرائس ہوتی ہے نا اس کو لاگو کیا جائے پاکستان میں سچی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چینی میں آپ کو بتا رہا ہوں، چینی جو ہے نا وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا
کہ جو مشرف ہے اس کے زمانے میں تو یہ دالیں اور چینی وغیرہ یہ تو تقریباً 25 روپیز سے 27 روپیز کی ملتی تھی، یعنی کہ 27 روپے 30 روپے سے کم تھی ساری چیزیں پر کلو. ٹھیک ہے جی، دالیں ساری کی یہی حالت تھی. نواز شریف آیا تو بڑی ڈبل ہو گئی تھی نواز شریف کے زمانے میں، لیکن اس کے زمانے میں تو ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی، کیونکہ اس کو کسی نے بتایا. ہم کہتے ہیں یہ کس طرح ہوا کہ ایک جو چینی ہے وہ 40 روپے کی بک رہی تھی یا 45 روپے کی بک رہی تھی، اب 110 کی بک رہی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جہانگیر ترین کو کہا گیا کہ آپ نے اس طرح ڈنڈی ماری ہے تو اس طرح ہوا. تو روکا کس کو سزا ہوئی؟ اگر سزا ہو بھی جاتی تو وہ کون سا بندہ تھا جو 40 روپے کی یا 45 روپے کی بیچ کر پروفٹ بنا رہا تھا، اور اب 110 کی بیچتا ہے تو پروفٹ بناتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ کا کون سا ادارہ تھا جو ان لوگوں کو جو پروڈیوسر ہوتے ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے؟ پروڈیوسر کو پاس جاتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ 6 مہینے پہلے آپ ایک چیز 40 یا 45 کی بیچ رہے تھے. ٹھیک ہے جی، آپ کے سارے خارجی خرچے نکل رہے تھے، آپ مزدوروں کو دے رہے تھے، بجلی کا بل دے رہے تھے، گیس کا بل دے رہے تھے، آپ کا منافع ہو رہا تھا. اب یہ ہوا کہ 6 مہینے کے بعد آپ 110 کا بیچ رہے ہیں. یہ کس طرح ہوا؟ یعنی کہ آپ کا کون سا خرچہ بڑھا؟ یعنی کہ اگر کہا جاتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں جو ان کی پرائسز بڑھتی ہیں نا، تو ان کی چیزوں کی بھی بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس تناسب سے تو نہیں نہ بڑھی. یعنی کہ پرائسز پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کی بھی اس تناسب سے نہیں بڑھی کہ دالوں اور چینی کی قیمت یہ وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے. یعنی کہ کون سا یہ کہہ دینا یہ کوئی عجیب سا ہمیں پرائم منسٹر بنا ہے، خود ہی پرائسیں بڑھاتا ہے اور خود ہی کہتا ہے جی کہ میں جو ہے نا مہنگائی کو کم کروں گا، غریب کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ میں مہنگائی کرنے کا لئے مافیا کو میں چھوڑوں گا نہیں، ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. تو مطلب ہے جب وہ کہتا ہے نا کہ میں نوٹس لوں گا تو چیزوں کی پرائس اور 15-20 روپے بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ کوئی بندہ مجھے سمجھائے، اگر کوئی کسی گورنمنٹ کا سرکردہ بندہ ہے اس کو چاہیے کہ ٹی وی پر آ کر لوگوں کو بتائے کہ یار اگر مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، ایک بندہ دال مسور جو بیچ رہا تھا اگر 50 روپے کی، تو اگر 250 کی بیچنے لگا ہے تو بندہ کو جا کر پوچھے نا یار کہ یہ ہوا کیا. مثال ہے کہ اگر میں کسی دکان پہ جاتا ہوں، ایک بندہ 50 کی بیچ رہا ہے، 60 کی بیچ رہا ہے چیز، اب میں جاتا ہوں 6 مہینے بعد 260 کی بیچتا ہے، تو میرا کام نہیں بنتا اس سے پوچھوں کہ یار یہ ہوا کیا، کس طرح. یعنی کہ یوکے میں تو کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جائیں ایک قیمت مثال ایک بریڈ جو لوف ہے نا پاؤنڈ کا ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، کبھی ہو ہی نہیں سکتا آپ جائیں تو وہ 250 کا بیچ رہا ہو، یعنی کہ 2 پاؤنڈ 50 پینس کا بیچ رہا ہو، نہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ سارے معاملات اس بندے نے، یعنی کہ میں سچی بات ہے، میں سوچتا تھا کہ یہ ایک سینسیبل پرسن ہے، اس کو پتا ہے کہ غریب کیا چیز ہے، غریبوں کا، کیونکہ اس نے غریبوں کا پیسہ ہاتھ آیا اپنے ہاسپٹل بنانے کے لیے، تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ غریب ہیں، یہ بیچارے سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ دال مسور کی دال اس میں پانی ڈال کر شوربا سا بنا کر اس کے ساتھ بچوں کو کھانا دے دیں، روٹی دے دیں. آٹے کی حالت دیکھ لیں، آٹے کی پرائس کتنی بڑھ گئی ہے، گیس کا جو سلنڈر ہے وہ کتنا مہنگا ملنے لگا ہے. میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ اب میں سوچا کرتا تھا کہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن میں اس بات پہ پہنچا ہوں کہ اس بندے کو اگر دوبارہ کا حکومت دی جاتی ہے نا، میں ابھی آپ کو بتاؤں، اور آپ بھی آپ بیٹھے ہوئے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ابھی لکھیں، آپ کو دال مسور ہے جو 550 کی ملے گی، جو پیٹرول ہے 550 کا، گیس سلنڈر جو ہے نا وہ 10,000 کا، گیس سلنڈر نہیں گھریلو صارفین استعمال کرتے ہیں، یہ 10,000 کا ملے گا اگر اس بندے کو دوبارہ حکومت دی جاتی ہے تو. کیونکہ اس کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل لیڈر بننے کی پرابلم ہے بہت بڑا. اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں نے انٹرنیشنل لیڈر بننا ہے، اور بے شمار بندے بس انہوں کا یہ کام ہے کہ بس دیکھا نا تقریر کیسی کرتا ہے، تقریر زبانی کرتا ہے. تو میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بھی زبانی بنا رہا ہوں، میں نے کبھی اسکرپٹ نہیں لیا، کبھی کوئی دیکھا کبھی نہیں، کبھی سوچا نہیں، اس کو آن کرتا ہوں تو بولنے شروع کر دیتا ہوں. اب مجھے بتائیں، یعنی کہ مجھے پرائم منسٹر ہونا چاہیے؟ نہیں نا، پرائم منسٹر ہونے کے لیے زبانی تقریر کرنے کے علاوہ باقی کوالٹیز چاہیے. آپ کے پاس کوئی اور خوبی ہونی چاہیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ زبانی تک آپ بڑے بڑے یونیورسٹی میں جائیں، ٹھیک ہے جی، مدرسوں میں جائیں، آپ ایسی تقریر کرنے والے آپ کو بندے ملیں گے کہ آپ آش کر اٹھیں، اور آپ تقریر سنیں تو آپ کو دل چاہے کہ وہ وہیں بیٹھے جائیں، وہی بیٹھے رہیں، منجمد ہو جائیں وہیں پر.
और तकरीर सुनते रहें, तो क्या मतलब है उनको फिर वज़ीर आज़म बना देना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि वज़ीर आज़म के लिए आपको किसी और किस्म की क्वालिटीज़ चाहिए, खूबियाँ चाहिए आपको। इस तरह नहीं है कि आप ज़ुबानी तकरीर कर लेते हैं और आप पूरी दिन बैठे हुए हैं कि मैं तकरीर करूंगा या इंटरव्यू CNN को दूंगा। अगर आपने इंग्लिश में CNN को इंटरव्यू दे दिया तो इसका मतलब है आप बहुत बड़े लीडर हैं, तो घर में गरीब जो है भूखे मर रहे हैं। कितना अच्छा हो कि आप तकरीर आपको पेपर से ही पढ़ते हो, ठीक है जी। कितना अच्छा हुआ कि जो CNN का इंटरव्यू है ना आप उर्दू में देते हो, तर्जमान बैठ जाएगा ना वहां पर, ठीक है जी। लेकिन जो गरीब के लिए आप चीजें जो सस्ती करें। आप मुझे बताएं, जो एक चीनी जो 110 रुपए की मिलती है, आपकी 40 की या 45 की कैसे करेंगे उसको मुझे बताएं। पेट्रोल जो 130 रुपीज का हो गया है, वो आप उसको 65 या 70 रुपए का कैसे करेंगे मुझे बताएं? नहीं ना कर सकते। जो एक बार प्राइस बढ़ जाती है वो दोबारा कम तो नहीं हो सकती। आप दुनिया का जतन कर लें, आप सब्सिडी देंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ वो प्राइस कंट्रोल नहीं होगी। सच्ची बात है। इस बंदे को दोबारा हुकूमत देना, आपकी कोई चीज जो है ना 500,000 से कम नहीं मिलेगी। चने की दाल जो है ना आप 1000 रुपए किलो मिलेगी, ठीक है जी। रेड किडनी बीन्स, ठीक है जी, दाना माश आपको 1000 रुपए की किलो मिलेगी। अगर ना मिले तो मेरा नाम कुछ और रख देना, आप लिख लें अभी। अगर इसको दोबारा टर्म दी जाती है, अगर पेट्रोल 550 का ना हुआ लीटर, तो मेरा नाम कुछ और रख देना, क्योंकि मैं सच्ची बात हूं ये जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं। चीनी को मैं आपको बताता हूं, चीनी को जानबूझकर इस तरह किया गया, क्योंकि मुझे यूके में जो चीनी की 1 किलो चीनी है वो 1 पाउंड की मिलती है, 200 रुपए का रेट है, 200 रुपए किलो। इनको पता है इस बात का कि अगर ये 200 रुपए की किलो मिल रही है यहां पर, ये यूके की काफी ज्यादा करते हैं, तो ये किस तरह हो रहा है कि हमारे मुल्क में हम 40 रुपए की बेच रहे हैं? क्योंकि जहांगीर तरीन तो यहाँ आता रहता था। ये जितने जो खुसरो बख्तियार हो, बाकी जिन जो शुगर मिले वो आया करते थे यहाँ पर, हर वक्त आए रहते हैं। उनको तो हर चीज का पता है ना। उनको पता है कि यार ये क्या यूके में जाते हैं वो 200 रुपए या 200 ऊपर की किलो मिलती है, यहाँ हम 40 रुपए की हमको कह रहे हैं बेचो। समझे कि आपने इन्होंने क्यों कि इन्होंने गठ जोड़ कर रखा है। जो सारे लोग इन्होंने के अपने, यही लोग जो हमारे लीडर हैं ना, यही कारोबार भी करते हैं, ये बिजनेस भी करते हैं। ये आम लोग नहीं है, ये हमारे लोग, हमारे जैसे तो नहीं है ना। मजदूर तो हम तो मजदूर तबका है। हम बाहर के मुल्कों में आ जाए तो मजदूर है, वहां रहे तो फिर भी मजदूर है। हमारी किस्मत कभी बदलने वाली नहीं है। इन लोगों की ये सूरत हाल तो नहीं है ना। सच्ची बात है, मुझे बहुत दुख हुआ और अब मैंने तैयार कर लिया कि इस बंदे का साथ नहीं देना। अगर अच्छा को काम करेगा मैं इसकी तारीफ कर दूंगा, सच्ची बात है। अगर अच्छा को काम करेगा मैं इसकी तारीफ कर दूंगा, लेकिन इसका ये कहना, मैं ये कहूं कि इमरान खान को वोट दो ना, मैं नहीं करूंगा। फिर जो लोग कहते हैं इमरान खान को वोट नहीं दो तो क्या जो है ना वो नवाज शरीफ को, जरदारी को दो, नहीं, आप कुछ और चुना जा सकता है, किसी और को आगे किया जा सकता है। जरूरी तो नहीं है कि अगर इमरान खान को वोट नहीं देते तो फिर नवाज शरीफ और जरदारी को दें, जरूरी तो नहीं है। आप एक चौथी पार्टी खड़ी कर सकते हैं, चौथा बंदा ला सकते हैं, चौथा लीडर जो है मुंतखब कर सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि ये बंदा अच्छा है, इसको आगे लेते हैं। जिसको कौम का दर्द हो, गरीब का दर्द हो, गरीब के बारे में सोचे। सच्ची बात है कि मुझे बहुत दुख हो, मैं जो महंगाई देख रहा हूं ना, मैं सच्ची बात मैं कर रहा हूं कि इस बंदे से कंट्रोल होने वाले नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल होती ये बंदे को बंदू को मार देगा। ये पूरी कौम जो है ना खुदकशी पर उतर आएगी। सच्ची बात है, इस बंदे से बच कर रही है। बहुत दुखी दिल के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।